اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے ہم شب برات بولتے ہیں۔ یہ رات بڑی فضیلت والی اور بڑی رحمتوں والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کے اندر جو آدمی عبادت کرتا ہے اس کے لیے بڑے فضائل رکھے ہیں۔ بعض لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ اس رات کی جو فضیلت ہے وہ بے بنیاد ہے، اور بعض لوگ اس رات کی فضیلت کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اور دین ہم سے تقاضا اس بات کا کرتا ہے کہ اللہ تعالی جہاں پر جس بات کا جو حکم دے اس کو ہم اسی طریقے سے کریں، نہ اس سے زیادہ ہو نہ اس سے کم ہو۔ تو ہمیں جاننا یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کی روشنی کے اندر اس رات کے فضائل کیا ہے، تاکہ جو کام اس رات میں کرنے کو ہو وہ ہم کر کے اپنے رب کو راضی کر سکے، اور جن کاموں سے ہمیں اس رات میں بچنا ہو ان کاموں سے بچ کے اپنے رب کو راضی کر سکے۔ کیونکہ ہماری زندگی کا جو خلاصہ ہے، جو نچوڑ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ جو اعمال اللہ کو راضی کرنے والے ہیں وہ عمل کریں گے، جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں ان سے بچیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شب برات کے متعلق فضائل ثابت ہے۔ تقریباً 10 صحابہ یا 17 صحابہ سے تقریباً اس رات کی فضیلت ثابت ہے کہ جو آدمی اس رات میں عبادت کرتا ہے تو اور راتوں کے مقابلے میں اس رات میں عبادت کرنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا بھی اور صحابہ کرام کا بھی، ان کے بعد تابعین، پھر ہمارے بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے کہ اس رات میں جاگ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کرتے تھے۔ تو ہم میں سے بھی جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں جاگنے کی عبادت کرنے کی توفیق دے، اس شخص کو عبادت کرنی چاہیے، اور اس وقت میں جو کام نہ کرنے کے ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ دراصل دین نام ہے، جو میں بار بار بات کہا کرتا ہوں کہ دین نام ہے اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے کا۔ اگر اپنی طرف سے ہم کسی چیز پر عمل کریں یا اپنا دماغ لڑائے کہ یہ ایسا ہے فلانی یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، تو یہ چیز دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اپنے حبیب کے ذریعے سے، قرآن کے اندر بیان کیا ہے، احادیث کے اندر بیان کیا ہے، اس کے بعد ہمارے جو اکابرین گزرے ہیں ان کے ذریعے سے اس دین کو پھیلایا ہے، اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز ہم اپنی طرف سے گھر میں کوئی بات بنا لیں وہ دین نہیں، بدعت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بدعت بہت ناپسند ہے کہ دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی بات بنائی جائے۔ تو بات یہ ہے کہ جو رات آنے والی ہے، جو منگل کی رات پڑے گی آنے والے منگل میں، اور بدھ کے دن کا روزہ بیٹھتا ہے شب برات کا، اس سے متعلق بتائیں گے پھر میں۔ تو اس سے متعلق ہمیں صاف طور پر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی یا صحابہ کرام کا اس رات کے اندر کیا معمول تھا۔ علماء نے بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ جو رات ہے یہ بڑی برکت والی ہے، اور یہ رات کیا، یہ شعبان کا جو مہینہ ہے یہ پورا ہی مہینہ برکتوں والا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جو دن ہے اور جو مہینے ہیں رمضان کو چھوڑ کر باقی مہینوں کے اندر، باقی دنوں کے اندر روزہ رکھنے کا یہ ثواب نہیں جو اس مہینے کے اندر ہے۔ باقی دنوں کی راتوں کے اندر اس رات میں عبادت کرنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رات کی اور اس پورے مہینے کے دنوں کی فضیلت الگ ہی رکھی ہے۔ تو اس کی رات میں جاگنا یہ عبادت ہے۔ اب آدمی جاگ کر کیا عبادت کرے؟ تو جاگ کر عبادت کرنے کا شریعت کے اندر کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔
آدمی چاہے رات میں نماز پڑھے، نفلیں پڑھے، چاہے آدمی رات میں تلاوت کرے، چاہے آدمی تسبیحات پڑھے، چاہے درود شریف، استغفار، کچھ بھی پڑھے آدمی، یعنی پوری رات کے اندر عبادت کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے بھی آدمی اللہ کو راضی کر سکتا ہے عبادت کر کے ویسے عبادت کرے۔ ہاں البتہ ایک بات ہے جو علماء نے فرمائی ہے کہ اس رات میں جو عبادت کا اہتمام ہو وہ آدمی تنہائی میں کرے، خاص طور سے اس عبادت کا اہتمام آدمی اپنے گھروں کے اندر کرے، چونکہ فرض نمازوں کے علاوہ باقی جو نمازیں ہیں ان کا گھروں کے اندر پڑھنا زیادہ ثواب رکھتا ہے، سنتیں ہیں ان کا بھی زیادہ ثواب گھر کے اندر پڑھنے کا ہے، لیکن اب علماء نے فرمایا ہے کہ سنتیں گھر کے اندر جو آدمی جا کے پڑھے گا اکثر و بیشتر ان کے چھٹنے کا احتمال رہتا ہے کہ چھٹی جائے گی، تو بہتر ہے کہ آدمی ان کو مسجد میں ہی پڑھ لے۔ لیکن نفل ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ ہر صورت میں گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، تو آدمی اپنے گھروں کے اندر کوشش کرے کہ عبادت وہاں کر سکے، اور پھر جو بھی عبادت ہو، چاہے قرآن پڑھے، چاہے ذکر و اذکار کرے، چاہے تسبیحات پڑھے، چاہے آدمی تہجد پڑھے، نفلیں پڑھے، چاہے آدمی کچھ بھی پڑھتا رہے پوری رات کے اندر۔ اور پھر علماء نے فرمایا کہ ضروری نہیں کہ آدمی پوری رات جاگتا رہے، بلکہ آدمی کو جتنا وقت بھی میسر ہو کہ تھوڑی دیر اگر آدمی جاگ سکتا ہے رات میں تو آدمی تھوڑی دیر جاگ کر اللہ کی عبادت کرے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی پوری رات جاگتا رہا اور فجر کی نماز بھی آدمی نے غائب کر دی، یا آدمی پوری رات جاگا لیکن پوری رات جاگنے میں آدمی 4 وہاں بیٹھے ہوئے، 10 وہاں بیٹھے ہوئے، 5 وہاں بیٹھے ہوئے، کوئی ادھر باتیں کر رہا ہے، کوئی ادھر کر رہا ہے، ایران کی قرآن کی باتیں چل رہی ہے، تو یہ ثواب کے بجائے ہمارے لیے الٹا گناہ کی بات ہو جائے گی۔ لیکن جب آدمی تنہائی میں بیٹھے گا تو کسی سے بات کرنے کا کوئی موقع نہیں، جتنا آدمی قرآن پڑھنا چاہے گا پڑھ لے گا، بلکہ اللہ کے نبی کی عادت رہی ہے، سنت رہی کہ اگر آدمی قرآن پڑھ رہا ہو، اس کو پڑھتے پڑھتے نیند آ جائے تو وہ تھوڑی دیر سو جائے، اس کے بعد دوبارہ سے اٹھ کر جب توفیق ملے پڑھ لے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آدمی سونے کی حالت میں قرآن پڑھتا رہے اور اس کے منہ سے کوئی غلط لفظ نکل جائے تو اس کے معنی غلط ہو جائے، کوئی اور غلط ہو جائے گا۔ کہ آدمی اللہ کی عبادت کرے، اس کا ذہن بھی حاضر ہو، اس کا دماغ، اس کا دل، ساری چیزیں حاضر ہو، تو آدمی چاہے تھوڑی دیر جاگے لیکن اس تھوڑی دیر کے اندر آدمی پورے اخلاص کے ساتھ، پورے آدمی نشاط کے ساتھ، چستی کے ساتھ جا کر آدمی عبادت کا اہتمام کرے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اعمال کی جو گنتی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اعمال کا وزن ہے، اور اعمال کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے۔ تو آدمی اخلاص کے ساتھ اگر تھوڑی دیر بھی اللہ کی عبادت کر لے، زیادہ رات پوری رات نہ جاگے، آدمی 1 گھنٹہ جاگ لیا، 1 گھنٹہ اس میں جاگ کر خالص پورے خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کی، تو امید ہے جو آدمی پوری رات جاگا، جس سے کبھی باتیں کرتا رہا، کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی، اس شخص کے جاگنے سے اس آدمی کے 1 گھنٹے کا جاگنا بہتر ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نفل کی مثال ایسی ہے، نفل عبادتوں کی، کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عام دربار ہوتا ہے، ایک خاص دربار ہوتا ہے، جو 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عام دربار ہے کہ اس میں ہر کوئی آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر کسی کو دن میں 5 دفعہ آواز دی جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک رات کا خاص پہر ہوتا ہے، ایک تنہائی کا مقام ہوتا ہے، ایک خاص دربار ہوتا ہے، کہ یہ ایک عام دربار ہوا۔ جب رات ہو گئی، سب سو گئے، سب اپنے بستروں پہ پہنچ گئے، پرندے اپنے گھونسلوں میں جا کے چھپ گئے، ساری مخلوقات پہ سناٹا چھایا ہوا ہے، ادھر سے آواز نہیں آتی، ادھر سے آواز نہیں آتی، ایک آدمی اٹھا اللہ کی رضا کے لیے، اپنا گرم گرم بستر چھوڑا اس نے، اور وہ ٹھنڈے پانی سے گیا، اس نے وضو کیا، اور وہ اللہ کے سامنے نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا، تو یہ کیا مقام ہے؟ کہ یہ الگ ہی مقام ہے، یہ خاص مقام ہے، یہ خاص دربار ہے اللہ تعالیٰ کا۔ کہ نفل عبادت کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی عام دربار میں حاضر ہوتا ہے، کہ ایک بادشاہ کا دربار عام ہے، ایک بادشاہ کا دربار خاص ہے۔ ایک آدمی بادشاہ کے عام دربار میں جاتا ہے، بادشاہ کو اس سے محبت ہوئی، لگن ہوئی، پھر بادشاہ نے اس سے کہا کہ بھائی فلاں وقت میرے پاس تنہائی میں آنا، 9 بجے میرے پاس اکیلے آنا۔
اب اگر وہ آدمی رات میں 9 بجے ایک پوری جماعت کو لے کر بادشاہ کے پاس چلا جائے تو یہ اس نے بادشاہ کے حکم کی نافرمانی کی، نافرمانی کی اس نے، کہ بادشاہ نے اس کو موقع دیا تھا کہ تو تنہائی میں آنا، تو پرائیویٹ بات کریں گے، کچھ خاص بات کریں گے، اور تو سب کو لے کے آ گیا۔ کہ جو نقل عبادتیں ہوتی ہیں یہ بھی ہمارے لیے ایسے ہی ہوتے کہ جیسے اللہ نے ہمیں تنہائی میں بلایا ہو کہ اب تم ہو اور تمہارا رب ہو، اب تم ہو تمہارا پروردگار ہو، کہ تنہائی کی عبادت وہ عبادت ہے۔ تو اس شب برات میں جاگنے کا اہتمام آدمی کرے تو تنہائی میں کرے، عبادت شاید تھوڑی ہو لیکن عبادت عبادت ہو، اس کے اندر گناہ کی ملاوٹ نہ ہو۔ کہ آدمی یہ سوچے کہ اگر گھر میں بیٹھوں گا تو سستی آ جائے گی، 2-4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں چائے بنا لے، کہیں کچھ کر جائے تو پھر اس میں نشاط رہتا ہے، اس میں چپتی رہتی ہے۔ لیکن جو 2-4 آدمی بیٹھیں گے یہ پھر 2-4 آدمی باتیں کریں گے، کبھی اس کی کریں گے کبھی اس کی کریں گے، 100 باتیں ان کے درمیان میں ہوں گی، اور جو 100 باتیں ہوگی وہ ساری رات کی جو فضیلت ہے عبادت میں وہ سب کو ختم کر جائے گی۔ اور جاگنا کس کے لیے ہے؟ جاگنا اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رضا کے لیے ہے۔ تو آدمی اللہ کی رضا کے لیے جب جاگے تو آدمی تنہائی کے اندر جاگے، کہ تھوڑی دیر آدمی قرآن پڑھ لے، تھوڑی دیر آدمی تسبیحات پڑھ لے، تھوڑی دیر آدمی اور ذکر و اذکار کر لے، تھوڑی دیر آدمی اور چیزیں پڑھ لے۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ آدمی پوری رات کے اندر صرف ایک ہی عبادت میں لگا رہے۔ یہ عبادت کی کوئی خاص شکل ہے، عبادت کی کوئی خاص ترتیب ہے، جیسا کہ ایسے موقعوں پر جو ہے موبائلوں پر بہت ساری چیزیں گردش کرتی ہے کہ اس رات میں اگر آدمی اتنی مرتبہ یہ چیز پڑھے گا، ایک رکعت میں اتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے ساتھ میں یہ سورت اتنی دفعہ پڑھے گا، اور پھر ایسے ایسے پڑھے گا، فلاں چیز پڑھے گا تو اس کے یہ کام بن جائیں گے، اس کی فلاں چیز ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ثابت ہے۔ بلکہ اصل یہ ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت کرے، جس طریقے سے بھی ہو سکے آدمی کرے، چاہے نماز پڑھے، چاہے قرآن پڑھے، چاہے ذکر و اذکار کرے، چاہے تسبیحات پڑھے، کچھ بھی پڑھے آدمی، جو بھی اللہ توفیق دے آدمی اس کی کرنے کی کوشش کرے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس رات کے اندر ایک منادی آواز دیتا ہے، الا هل للمستغفرین فاغفر اللہ، کہ کوئی ہے جو اپنی مغفرت کرانا چاہے، اپنی بخشش کرانا چاہے، فاغفر لہ، کہ میں اس کی مغفرت کروں، میں اس کو معاف کروں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی آواز دیتا ہے کہ کوئی ضرورت مند ہے کہ وہ اللہ سے اپنی ضرورتوں کا سوال کرے اور میں اس کی ضرورتیں سن کر اس کی ضرورتوں کو پورا کروں۔ کیونکہ پوری رات اللہ کی طرف سے یہی ندا دی جاتی ہے کہ کوئی ہے، ایسے ایسے ضرورتوں کے نام لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار یہ سوال ہوتا ہے، بار بار یہ پوچھا جاتا ہے۔ پھر کوئی آدمی ضرورت مند ہوتا ہے، کوئی آدمی مغفرت کا طالب ہوتا ہے، کوئی آدمی اپنی پریشانیوں کو ختم کرانا چاہتا ہے تو اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، اللہ اس کے کام بنا دیتے ہیں، اللہ اس کی مغفرت کرتے ہیں، اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ کہ پوری رات یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی ہے اس وقت تک اللہ کا منادی آواز دیتا رہتا ہے، تو پوری رات اسی چیز میں گزر جاتی ہے۔ تو یہ رات ہے کہ اس رات میں اللہ سے مانگا جائے، اللہ کو منایا جائے، اور بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ رات جو ہے اور یہ دن جو ہے ہمارے لیے ایک طرح سے رمضان کی ریہرسل ہے، کہ رمضان کی تیاری ہے کہ آدمی نے رمضان کی راتوں میں عبادت کرنی ہے، رمضان کے دنوں میں آدمی نے روزہ رکھنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، کہ اس رات میں آدمی پہلے سے جاگ کے آدمی اللہ کی عبادت کر کے گویا کہ اس کی پریکٹس کر رہا ہے۔ تو آدمی اس رات کو خالص اللہ کی عبادت کے لیے بنائے، خالص اللہ کی رضا کے لیے بنائے، کسی اور مقصد کے لیے نہ بنائے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس رات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ زندگی کے اندر جنت البقیع میں جانا ثابت ہے، کہ اگر کوئی آدمی اس سنت پر عمل کرنے کے لیے اس رات میں ایک دفعہ قبرستان جانا چاہے، کبھی کبھار قبرستان جانا چاہے، تو وہ آدمی قبرستان جائے، اپنے مردوں کو ایصال ثواب کرے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، اور وہ بھی اللہ کے نبی تنہا گئے تھے تو کوشش کرے کہ آدمی تنہا جائے۔ اور آدمی یہ نہ کہ ہر دفعہ آدمی کو جانا ہے، بلکہ دین کے اندر جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو چیز جتنی بار کی ہے، جیسے کی ہے، جہاں تک کی ہے، اس کو وہیں تک رکھا جائے، اس سے آگے نہ بڑھایا جائے، یہ دین ہے۔ اللہ کے نبی جنت البقیع گئے، اللہ کے نبی نے دعائیں کی،
تو آپ بھی قبرستان جائیں، اگر موقع ملے تو آپ بھی اپنے مردوں کو ایصال ثواب کرے، آپ بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، اپنے لیے بھی اللہ سے دعائے مغفرت کرے۔ تو یہ چیز یہ کہ اس کے قبرستان کے اندر جا کر آدمی چراغاں نہ کرے، کہ آدمی اس رات کے اندر جو ہے گلیوں کو نہ سجائے، کہ ادھر آدمی کہیں اگربتی جلا رہا ہے، کہیں آدمی لائٹیں روشن کر رہا ہے۔ یہ رات میلے ٹھیلے کی رات نہیں ہے، یہ رات اللہ کی عبادت کی رات ہے، یہ رات اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے۔ تو آدمی عبادتوں کا اہتمام کرے، رسموں سے آدمی اپنے آپ کو بچائے۔ اور تیسری چیز جو اللہ کے نبی سے اس رات میں ثابت ہے، اس چیز کے جو 15ویں جو شعبان کا جو جسے روزہ بولتے ہیں شب برات کا، تو اللہ کے نبی سے ایک حدیث میں وہ روزہ بھی ثابت ہے کہ اگر آدمی اس دن کے اندر روزہ رکھنا چاہے تو بہت سارے علماء نے یہ کہا ہے کہ روزہ سنت نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، بس آدمی یہ سمجھ کے رکھنا چاہے کہ شعبان کے مہینے کا روزہ ہے تو آدمی رکھ سکتا ہے۔ اور ایک اللہ کے نبی ہر مہینے کی 15ویں تاریخ کو 14، 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے، ایام بیس کے جو روزے کہلاتے ہیں، تو وہ انہی کے اندر آتا ہے کہ اگر آدمی ان دو نیتوں سے روزہ رکھے، ایک تو یہ کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس دن کے روزوں کا ثواب زیادہ ہے، اس کی راتوں کا ثواب زیادہ ہے، اور ایک یہ کہ اللہ کے نبی اس وقت روزہ رکھتے تھے، اگر آدمی یہ سمجھ کے روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا۔ باقی اس روزے کو ضروری سمجھنا یا ضروری سمجھ کر اس کو رکھنا یہ غلط ہے۔ اور اس موقع پر آدمی جو اور رسمیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر کوئی حلوہ بناتا ہے، کوئی کچھ اور چیزیں کرتا ہے، ان ساری کی ساری برائیوں سے آدمی اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ تو یہ کچھ مختصر سی باتیں تھیں جو آج بیان ہوئی، انشاءاللہ باقی باتیں جو ہے وہ منگل کے روز جو ہے بیان ہوگی انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ، اور اس کے اندر جو ہے انشاءاللہ مستورات کا بھی اہتمام ہوگا، پردے کے ساتھ میں جو آنا چاہے